وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور یقیناً ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم انشاءاللہ 14واں پارہ اس کا خلاصہ پڑھیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں 14ویں پارے میں بیان کردہ مضامین کو سمجھنے اور ان سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس پارے میں 2 حصے بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1 سورہ حجر مکمل، نمبر 2 سورہ نحل مکمل۔ سورہ حجر میں 4 باتیں ہیں۔ نمبر 1 کفار کی آرزو، آخرت میں جب کفار مسلمانوں کو مزے میں اور خود کو عذاب میں دیکھیں گے تو تمنا کریں گے کاش وہ بھی مسلمان ہو جاتے۔ نمبر 2 قرآن کی حفاظت، اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے۔ نمبر 3 انسان کی تخلیق، اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے بنایا، فرشتوں کا مسجود بنایا، شیطان مردود ہوا، اس نے قیامت تک انسانوں کو گمراہ کرنے کی قسم کھا لی۔ اسی طرح نمبر 4 3 قصے مذکور ہیں۔ پہلا قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرشتوں نے آ کر بیٹے کی خوشخبری دی۔ اس وقت ان کی اہلیہ بہت بوڑھی تھیں، بظاہر یہ ولادت کی عمر نہ تھی، اس لیے آپ کو بیٹے کی خوشخبری سن کر خوشی بھی ہوئی اور تعجب بھی۔ فرشتوں نے کہا ہم آپ کو سچی خوشخبری سنا رہے ہیں، آپ مایوس نہ ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا تو صرف گمراہوں کا کام ہے۔ دوسرا قصہ، فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری سنا کر حضرت لوط علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے درخواست کی کہ آپ اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کر رات ہی کو اس بستی سے نکل جائیے کہ آپ کی بستی والے گناہوں کی سرکشی میں اتنے آگے نکل گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ناپاک وجود سے زمین کو پاک کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ان لوگوں کی جڑ صبح صبح ہوتے ہی کاٹ دی جائے گی۔ تیسرا قصہ اصحاب ہجر کا ہے، ان سے مراد قوم سمود ہے۔ یہ لوگ بھی ظلم اور زیادتی کی راہ پر چل نکلے تھے اور بار بار سمجھانے کے باوجود بت پرستی کو چھوڑنے کے لیے آمادہ نہیں ہو رہے تھے۔ انہیں مختلف معجزات دکھائے گئے، بالخصوص پہاڑی چٹان سے اونٹنی کی ولادت کا معجزہ جو کہ حقیقت میں کئی معجزوں کا مجموعہ تھا۔ اونٹنی کا چٹان سے برآمد ہونا، نکلتے ہی اس کی ولادت کا قریب ہونا، اس کی جسامت کا غیر معمولی بڑا ہونا، اس سے بہت زیادہ دودھ کا حاصل ہونا، لیکن ان بدبختوں نے اس معجزے کی کوئی قدر نہ کی، بجائے اس کے کہ وہ اسے دیکھ کر ایمان قبول کر لیتے، انہوں نے اس اونٹنی کو ہلاک کر دیا کہ چنانچہ وادی ہجر والوں کو بھی عذاب نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ سورۃ نحل میں 5 باتیں یہ ہیں۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 شہد کی مکھی، نمبر 4 جامع آیات، نمبر 5 حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف۔ توحید، اللہ تعالیٰ نے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا، انسان کو نطفے سے پیدا کیا، چوپائے پیدا کیے جن میں مختلف منافع بھی ہیں اور وہ اپنے مالک کے لیے فخر و جمال کا باعث بھی ہوتے ہیں۔ گھوڑے، خچر اور گدھے پیدا کیے جو کہ بار برداری کے کام آتے ہیں اور ان میں رونق اور زینت بھی ہوتی ہے۔ بارش وہی برساتا ہے، پھر اس بارش سے زیتون، کھجور، انگور اور دوسرے بہت سارے میوہ جات اور غلے وہی پیدا کرتا ہے۔ رات اور دن، سورج اور چاند کو اسی نے انسان کی خدمت میں لگا رکھا ہے۔ دریاؤں سے تازہ گوشت اور زیور وہی مہیا کرتا ہے۔ سمندر میں جہاز اور کشتیاں اسی کے حکم سے رواں دواں ہیں۔ اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے۔ رسالت، نبی علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ آپ لوگوں کو حکمت اور موعظہ حسنہ کے ساتھ اللہ کی طرف بلائیں اور اس کی راہ میں پیش آنے والے مصائب پر صبر کریں، نیز آپ کو صبر کرنے اور تنگ دل نہ ہونے کی تلقین بھی کی گئی۔ نمبر 3 شہد کی مکھی کے بارے میں بتایا گیا۔ شہد کی مکھی کا نظام بہت عجیب ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے حکم سے پہاڑوں اور درختوں میں اپنا چھتا بناتی ہے، یہ مختلف قسم کے پھلوں کا رس چوستی ہے، پھر ان سے اللہ تعالیٰ شہد نکالتے ہیں جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں۔ اس شہد میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی بیماریوں کے لیے شفا رکھی ہے۔ نمبر 4 جامع آیات، اس صورت میں آیت نمبر 90 جس میں 3 باتوں کا حکم دیا گیا اور 3 باتوں سے منع کیا گیا۔ عبادات اور معاملات میں عدل اور ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک اور قرابت داروں کے ساتھ تعاون کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور واضح برائی، منع کردہ کاموں اور ظلم کرنے سے روکا گیا ہے۔ نمبر 5 حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی گئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام زندگی بھر توحید خالص پر جمے رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ملت کے اتباع کا حکم دیا گیا۔
یہ تھا 14ویں پارے کا خلاصہ۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کنکلوژن ہوتا ہے، سمری ہوتی ہے، خلاصہ ہوتا ہے، ریفلیکشن کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، لیکن اگر آپ خود تفسیر پڑھنا چاہتے ہیں، کوئی اچھی تفسیر کا مطالعہ کریں، انشاءاللہ آپ کا ایمان اور تازہ ہوگا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں حاضر ہوتے ہیں 15ویں پارے کے خلاصے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔